دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص اہتمام کیا ہے۔ یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو نہ صرف ظلم کے خلاف ہوگا بلکہ پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ خراسان، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ علاقہ کہاں پر ہے؟ یہ خراسان کا لشکر اصل میں کیا مطلب رکھتا ہے؟ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جڑی اس اہم خبر کو اور سمجھیں گے کیسے یہ لشکر ہماری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ تو بنے رہیے اس روحانی سفر میں جہاں سچائی سے پردہ اٹھے گا۔ خراسان یہ کوئی معمولی زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ اس سرزمین کا نام ہے جو اسلامی تاریخ میں جہاد، علم اور روحانی قیادت کی پہچان رہا ہے۔ اصل میں خراسان ایک فارسی لفظ ہے کہ جس کا معنی ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق کی جانب سے تھا اور یہاں اسلامی فتوحات کا دروازہ بنا۔ اگر آج کے نقشے میں تلاش کریں تو پرانا خراسان ایران کے مشرقی حصے، افغانستان کا بڑا حصہ، ازبکستان، قزاقستان اور یہاں تک کہ ملک ترکمانستان تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ علاقہ صرف زمین نہیں تھا، یہ ایک مرکز تھا جہاں سے توحید کی روشنی نے مشرقی کو جگایا۔ یہاں سے ابو مسلم خراسانی نکلا کہ جس نے بنی امیہ کے خلاف آواز بلند کی۔ یہی سرزمین تھی جہاں سے علم، تصوف اور تبلیغ کا نور اٹھا، اور آج جب حدیثوں میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ اس علاقے کی تاریخ میں واقعی وہ ساری قوت اور روحانی اثرات موجود رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ میں کہنا چاہتا ہوں پہلے خراسان کو سمجھو، پھر لشکر اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں وہ باتیں ارشاد فرمائی وہ تا قیامت تک رہنما ہیں۔ انہی اشارات میں ایک حدیث آتی ہے جو آج بھی دلوں کو جذبہ دیتی ہے اور عقلوں کو چونکا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، یہ جھنڈے کوئی عام جھنڈے نہیں ہوں گے، یہ وہ لشکر ہوگا جو حق کی طرف سے اٹھے گا، ظلم کے خلاف اور انصاف کی تعمیر کے لیے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں یہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے اور بیت اللہ کی جانب بڑھیں گے جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ وہ ان جھنڈوں کے لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ لشکر آج کے دور میں ہیں؟ کیا یہ تحریکیں، یہ انقلاب، یہ سیاہ جھنڈے اسی بصارت کی جھلک ہے؟ کچھ علماء اسے رمزی تشریح یعنی کہ سمبولک سمجھتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے حق کی نشانی ہیں، اور کچھ علماء اسے حرف با حرف حقیقت مانتے ہیں۔ مگر ایک بات میں سب متفق ہیں، یہ لشکر حق پر ہوگا اور امام مہدی کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خراسان صرف ایک تاریخی علاقہ نہیں بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم بڑی نشانی ہے۔ دنیا ایک اندھیرے دور سے گزر رہی ہوگی جہاں ظلم، فساد، جنگ اور گمراہی اپنی آخری حدوں کو چھو چکے ہوں گے۔ مسجدیں ہوں گی مگر نماز میں دل نہیں ہوگا، قرآن ہوگی مگر اس پر عمل نہیں ہوگا، اور اس وقت جب امت مایوس ہوگی اللہ اپنے ولی کو ظاہر فرمائے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کہ جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی کہ محمد بن عبداللہ۔ وہ مکہ معظمہ میں کعبہ کے پاس ظہور فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امام مہدی
امت میں سے ہوں گے، اللہ ایک رات انہیں اس مقام پر فائز کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی خود کو پیش کرنے والے ہوں گے۔ وہ تو انکسار کے ساتھ چھپے ہوں گے مگر لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ خراسان کا لشکر کہ جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے مکہ پہنچے گا، لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ وہ خلیفہ بنے اور پھر کعبہ کے سامنے بیعت ہوگی۔ 7 افراد پہلے بیعت کریں گے، پھر سینکڑوں، اور پھر وہیں سے اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا کہ جب دنیا پھر سے انصاف کا مزہ چکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام ظلم کا خاتمہ کریں گے، مال کو برابر میں بانٹیں گے، ہر غمگین کو راحت دیں گے، اور پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ مگر ان سب کی شروعات ہوگی خراسان کے لشکر اور اس سیاہ جھنڈے سے جو حق کے سائے میں اٹھیں گے۔ اب سوال یہ ہے، یہ خراسان کا لشکر کون ہوگا؟ کون ہوں گے وہ لوگ جن کی تحریک حدیثوں میں بصارت بن کر ذکر کی گئی ہے؟ کیا وہ کوئی عام فوج ہوگی؟ نہیں جناب، یہ لشکر دنیا کے کسی طلب میں نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے دین کی عزت میں اٹھیں گے۔ ان کی کچھ خاص پہچانیں حدیثوں اور علماء کے تذکروں سے واضح ہوتی ہے۔ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا۔ حدیث میں صاف لفظ ہیں کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے۔ ان کا عالم یعنی کہ ان کا جھنڈا سیاہ ہوگا یعنی کہ کالا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں تو ان کی طرف بڑھو۔ یہ لوگ جنگجو اور متقی ہوں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو علم اور جہاد دونوں سے لیس ہوں گے۔ نہ وہ ظالم ہوں گے، نہ ہی وہ جاہل ہوں گے، اور نہ ہی وہ ظالموں کے مددگار ہوں گے۔ ان کا لیڈر متقی ہوگا۔ علماء کہتے ہیں یہ خود پرست یا سیاست دان نہیں بلکہ ایک درویش والے مرد مومن ہوں گے۔ ان کا راستہ سیدھا مکہ کی طرف ہوگا۔ یہ لشکر سیاست نہیں کریں گے، نہ کسی حکومت پر قبضہ کریں گے بلکہ سیدھا کعبہ شریف کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ لشکر کوئی ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آنے والے وقت کی حقیقت ہے۔ اس لشکر میں شاید ہم نہ ہوں لیکن ہماری نسلیں ہوں، اور اگر ہمارے دلوں میں آج سے حق، توجہ، تسلیم اور جہاد کا جذبہ نہیں تو ہم اس لشکر کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں۔ جب خراسان کا لشکر مکہ پہنچے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت مکمل ہو جائے گی تو اس دن سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ وہ نظام نہ پونجی واد کا ہوگا، نہ سیکولرزم کا ہوگا، بلکہ عدل، انصاف اور سرائی کا نظام ہوگا۔ جہاد صرف تلوار کا نہیں، نفس کے خلاف بھی ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نظام دلوں کو فتح کرنے کا نظام ہوگا۔ ان کے ساتھ جو لشکر چلے گا وہ پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے، پھر دنیا کے ظالم نظامات کے خلاف وہ جہاد صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ قلم، دعا اور عمل سے بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی ظلم اور جور سے بھری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا پہلا نتیجہ ہوگا انصاف کا نظام، جہاں سے کوئی بھوکا نہ رہے گا، نہ کوئی بے گھر رہے گا، نہ کسی مظلوم کی آہ بے نتیجہ جائے گی۔ امام مہدی کا جہاد روحانی اور فطرتی ہوگا۔
ان کا جہاد ایسا ہوگا کہ دلوں کی سلطنتیں بدلیں گی، ملک در ملک اسلامی انقلاب آئے گا، بیت المقدس فتح ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کا خاتمہ ہوگا، مگر ابتدا میں یہی لشکر ہوگا۔ اے مسلمان، آج جو ہم مسجد سے دور ہیں، قرآن سے غافل ہیں، حق کی آواز سن کر کے بھی چپ ہیں، آج کا دور گمراہی اور فتنے کا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کا حال بحال ہے، فتنے، جھگڑے اور اختلافوں نے دلوں کو توڑ دیا ہے، لوگ اپنے اپنے مفاد کے نام پر لڑ رہے ہیں، مگر حق کی آواز کہیں دب سی گئی ہے۔ خراسان کا مطلب صرف علاقہ نہیں، رویہ بھی ہے۔ خراسان صرف ایک جگہ نہیں، یہ دلوں کا حال ہے۔ جو دل توبہ، تسلیم اور عمل کی راہ پہ ہیں، وہی اصلی خراسانی ہیں۔ آج کے زمانے میں خبریں تیز ہیں، ہر طرف فریب اور دھوکے بھی ہیں، لیکن حق کی خبر بھی پہنچتی ہے۔ خراسان کے لشکر کا پیغام ہر دلوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ تیار ہو سکے دلوں سے۔ مسلمان نوجوانوں میں زبردست طاقت ہے، ضرورت ہے کہ وہ اپنی روحانی تعلیم بڑھائیں اور اس لشکر کا حصہ بنیں جو ظلم کے خلاف قدم بڑھائے گا۔ تو پھر کیا ہم اپنے دلوں کو آزاد کریں گے؟ کیا ہم خراسان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہم بھی اسی دور کے غلام رہیں گے جہاں فتنہ اور بے ایمانی حکومت کرے گی؟ پیارے دوستو، خراسان کا لشکر صرف ایک کہانی نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان میں یہ طاقت ہے وہ ظلم اور بے انصافی کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ ہمارے دلوں میں اگر سچ کا نور ہو تو کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک کام کریں اور ہمیشہ حق کی راہ پر چلیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی، ہماری یہ بات ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کیا آپ خراسان کے لشکر کے ساتھ ہیں۔ کمنٹ ضرور کریں، لبیک کمنٹ کریں، اسلام زندہ باد کمنٹ کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور کمنٹ کریں، اور اس پیغام کو ہر کسی تک شیئر کریں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔